ناول دھوپ چھاؤں سارجائی، تحریر ہما قریشی، قسط نمبر 22۔ بہت مشکل سے ہی صحیح وہ عابسہ کو بہلانے میں کامیاب ہو گیا تھا، جس کا پسندیدہ مشغلہ بس افغان سے ہر شرط جیتنا تھا، جو ہمیشہ ہی اس کی خوشی کی خاطر اسے ہار جایا کرتا تھا۔ افغان 24 سال کا جبکہ اب وہ 16 سال کی ہو گئی تھی۔ اس کی گریجویشن مکمل ہو گئی تھی اور عابسہ کا بھی اسکول ختم ہو گیا تھا۔ انہی دنوں میں سے ایک دن تھا جب افغان نے آدھی ادھوری سی ہی صحیح مگر عابسہ کو وہ حقیقت سے آشنا کر دیا تھا، مگر وہ معصوم کچے ذہن کی بچی اس کی بات کا مفہوم نہیں سمجھ سکی تھی۔ اگر وہ بھی عدیل ماموں لوگوں کی طرح اس کا ماموں ہی تھا تو پھر وہ ان کی نانوں کے گھر کیوں نہیں رہتا تھا اور اسی مقام پر آ کر وہ پھنس جایا کرتا تھا۔ اس کے بار بار سوال کرنے پر وہ بالآخر مجبور ہوتا اسے ناصر صاحب کے پاس لے آیا تھا، کیونکہ اب اس کے سوالوں کا جواب وہی دے سکتے تھے۔ اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ عابسہ کو اس کے نانا کے ساتھ اپنی اور اس کے نانا کی تصویریں دکھا کر مطمئن کرتے تھے۔ کتنی ہی تصویروں میں اس کی ماں بھی موجود تھی۔ اس کے پاس اس کی ماں کی کوئی خاص تصویریں نہیں تھیں، مگر ان تصاویروں میں اپنی ماں کا بچپن دیکھ وہ کتنی ہی دیر روتی رہی تھی، اور پھر اسے یقین آ گیا تھا کہ فردوس اس کی سوتیلی نانی ہے۔ اسی وجہ سے اس کے نانوں نے افغان کو ناصر صاحب کو دے دیا تھا، مگر وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی، ورنہ پھر وہ اسے ملنے نہیں دیں گے۔ اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گئی۔ جو بھی تھا اسے ماموں کی شکل میں ایک بہترین دوست اور بھائی مل گیا تھا، جو واقعی میں اس کا اپنا تھا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا۔ اور پھر جب وہ ذرا اور بڑی ہوئی تو افغان نے اسے مکمل سچائی سے آشنا کر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنی زندگی کا یہ واحد رشتہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وقت مزید 4 سال آگے آ گیا تھا۔ شیر افغان ارتضیٰ کے ساتھ بزنس میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ ناصر صاحب کے بزنس کو اپنا نہیں سمجھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے بل پر کچھ کرنا چاہتا تھا، اور اس کا دوست ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ زندگی کی ناؤ میں ٹھہراؤ آ گیا تھا، مگر سوشل سرکل میں شیر افغان کی ذات کا جو ایک برا تاثر تھا وہ اب تک قائم تھا۔ اس کا جھکاؤ ہمیشہ سے اجالا کی جانب ہی رہا تھا، جس نے کبھی اس کی کسی قسم کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ اس کے لیے ایک اچھے دوست کی حیثیت سے رہا تھا۔ اور پھر اس کی زندگی میں حیات آ گئی، جسے وہ نہ کرتے ہوئے بھی اپنی زندگی میں دل میں ایک مقام دے چکا تھا۔ حیات اس کی زندگی کا ایک خوشگوار اضافہ ثابت ہوئی تھی۔ حیات کا بچپنا اور معصوم انداز اس کے دل میں گھر کر گیا تھا، مگر اس کی بیوقوفیاں اور پھر دھڑلے سے ان کا اعتراف اکثر اوقات اسے شدید قسم کے طیش میں مبتلا کر جاتا تھا۔ عورت کی ایک معمولی سی غلطی کو ہی معاشرہ کتنی بڑی سزا بنا دیتا ہے، اس بات سے وہ بخوبی واقف تھا۔ اس کا اپنا وجود بھی تو ایک ایسی ہی حماقت، بیوقوفی، بچپنے اور سادگی میں لوگوں پر کیے گئے اندھے اعتبار کی بدولت ہی تو اس دنیا میں آیا تھا۔ تو وہ کیسے نہ بھپڑتا، وہ کیسے نہ حیات کو جھنجھوڑتا، وہ کیوں نہ اسے احساس دلاتا کہ دنیا معصوم لوگوں کو رون ڈالتی ہے، سر پر نہیں بٹھاتی۔ اگر یہ معاشرہ اس کا اتنا ہی سگا ہوتا تو آج اس کی زندگی میں نادیہ نام کا ایک تلخ کردار نہ ہوتا۔ یہ زمانہ، یہ معاشرے ہمیشہ سے عورت کے لیے غیر محفوظ اور بے حس ہی رہے ہیں۔ وہ بس اسے اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں محبت کے سراب کے پیچھے سب کچھ برباد کرنے کے در پر تھی۔ اس کی بیوقوفیاں تھیں جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ اسی کے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ کس قدر بڑی حماقت کر چکی ہے۔ اگر قسمت اس پر مہربان نہ ہوتی، اس کا ٹکراؤ اگر شیر افغان سے نہ ہوا ہوتا، تو شاید یہ ظالم دنیا اس کے جسم کا ایک ایک حصہ نوچ کھسوڑ کر چیل کووں کو کھلا چکی ہوتی۔ وہ غلطی پر غلطی کرتی تھی، پھر جس کا نشانہ بھی ہمیشہ وہ خود ہی بنتی تھی، مگر اس کے غصے میں بھی ہمیشہ ایک احترام رہا تھا۔ بے حسی میں اور غصے کے درمیان ایک بہت باریک لائن ہوتی ہے، جس کے اس پار نہ کبھی وہ گیا، نہ ہی حیات نے کبھی ایسا ہونے دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا تو اس کے ساتھ بہت برا کر سکتا تھا، اور بھلا اس دنیا میں ایسا کون تھا جو حیات کے حوالے سے اس کی زیادتی کا سوال کرتا؟ بلکہ یہ تو وہ ظالم معاشرہ ہے جو الٹا اسے ہی قصوروار ٹھہراتا اور اس کی حماقتوں کا تانا تشنوں سے اس کا وجود لہو لہان کر جاتا۔ مگر اس نے ایسا نہ کیا، کیونکہ وہ خود ٹھوکر کھایا ہوا تھا۔ وہ ایک اور نادیہ کو جنم دینے کا ذمہ دار نہیں بن سکتا تھا، اور حیات کی حماقت سے ہی مگر اس کی پوری زندگی اب صرف شیر افغان کے گرد ہی گھومتی تھی، جسے وہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ان کی زندگی پرسکون گزر رہی تھی، زندگی میں ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ اس نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ نصیب میں اس کا اور حیات کا ساتھ جس انداز میں بھی لکھا تھا، مگر اب یہ ساتھ تعمر کا تھا۔
مگر پھر اس کی زندگی میں اس وقت بھونچال آیا تھا جب اچانک اس رات اسے اجالا کو اپنانے کا فیصلہ لینا پڑا۔ اس قدر سخت فیصلہ اس نے کیوں لیا تھا؟ اور اب اجالا کی خودکشی کی کوشش، یہ بھی ایک معمہ ثابت ہوئی تھی۔ اس کا فیصلہ تو اب وقت نے ہی کرنا تھا۔ ناصر صاحب اسے ماضی نہیں بلکہ افغان کی زندگی کے خساروں کی رودات سنا رہے تھے، جس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ سانس رو کے ساری حقیقت سن رہی تھی۔ ہم انسانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے آگے ہمیشہ اپنا غم بڑا لگتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں جو مشکلات ہم برداشت کر رہے ہیں وہ کسی کی زندگی میں نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا آزمائش گاہ ہے اور کہیں نہ کہیں ہر انسان اپنے حصے کا امتحان دینے میں جتا ہوا ہے۔ کوئی آخری دم تک لڑتا ہے تو کوئی ان مشکلات سے جلدی ہار جاتا ہے، مگر اس امتحان گاہ میں کوئی کسی سے کم ہرگز نہیں۔ آرام کرو، ابھی مشکل وقت ہے، گزر جائے گا۔ اب تمہیں ہی شیر افغان کو سنبھالنا ہے۔ وہ اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر کمرے سے جا چکے تھے، جبکہ وہ کتنی ہی دیر اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی تھی، اور پھر آگے بڑھ کر کپ کپاتے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھتی، وہ اس کے سینے پر سر رکھتی آنکھیں موند گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر چل رہا تھا۔ شیر افغان کی آنکھ شدید پیاس کے تحت کھلی تھی۔ وہ کتنے ہی پل تو چھت کو گھورتا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوا، سینے پر بوجھ سا محسوس ہوا۔ ذرا سی گردن چکا کر دیکھا تو حیات مزے سے اس کے سینے پر سر رکھے اس کو اپنے حصار میں لیے بے خبر سو رہی تھی۔ پیاس کے بعد ایک دم پیٹ میں چوہے دوڑتے محسوس ہوئے تھے۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کل ارتضیٰ کے گھر کھانا کھانے کے بعد سے اب تک کچھ نہیں کھایا تھا، اور ہاں حیات بھی تو بھوکی تھی، وہ بھی تو اس کے بغیر کچھ نہیں کھاتی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتا اسے جگانے کے ارادے سے کوہنی کے بل ذرا سا اٹھا تھا، مگر وہ دور ہونے کے بجائے مزید قریب ہو گئی تھی، تو وہ واپس سر گرا گیا۔ گردن گھما کر گھڑی میں وقت دیکھا تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ کچھ دیر میں فجر ہونے والی تھی تو وہ خود ہی بیدار ہو جاتی۔ وہ اس کے گرد حصار ڈالتا، اسے جگانے کا ارادہ تر کرتا، اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر پھر آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرایا جب اسے دورہ پڑا تھا، اور پھر خوفزدہ سی حیات کا چہرہ جو اس سے دور چلی گئی تھی۔ پہلی بار حیات کی آنکھوں میں خوف لہرایا تھا، اور وجہ اس کی ذات تھی۔ یہ منظر نگاہوں کے سامنے گھوما تو اسے پھٹ سے آنکھیں کھولی تھی، اور نظر اب صرف حیات کے چہرے پر تھی۔ اب اس زندگی نہ جانے کون کون سے امتحان لینے والی تھی۔ وہ تو ہمیشہ کی طرح غیر متوقع مگر آئندہ وقت کے لیے تیار تھا، مگر نہ جانے حیات کا کیا ری ایکشن ہوتا۔ یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ایک نئی پرکیف صبح طلوع ہو چکی تھی۔ حیات فجر پڑھ کر دوبارہ سو گئی تھی، جبکہ وہ مسجد سے کافی دیر سے لوٹا تھا اور پھر جب سے ہی پیکنگ میں مصروف تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ حیات گڑبڑا کر اٹھی تھی۔ آخر وہ اتنی دیر کیسے سو سکتی تھی؟ گڈ مارننگ، اٹھ جاؤ حیات، کافی صبح ہو گئی ہے۔ وہ سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں، آپ نے مجھے اٹھایا ہی نہیں۔ وہ بالوں کو جوڑے میں لپیٹ کر تیزی سے اٹھی۔ شیر افغان کا نارمل انداز دیکھ وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ خیر ہے، کل تم کافی تھک گئی تھی۔ ویسے میں تقریباً تمہاری اور اپنی ساری پیکنگ کر چکا ہوں، تم دیکھ لو اگر ضرورت کی کوئی چیز رکھنی ہے تو۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ ہم کہیں جا رہے ہیں کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ جی بالکل۔ اس کا انداز نارمل تھا۔ مگر کہاں؟ اپنے گھر۔ وہ بہت نرم لہجے میں بولا تھا۔ اپنے گھر؟ مگر ہم اپنے گھر میں تو ہیں۔ حیات کو افسوس ہوا۔ میں نے سوال کرنے کو نہیں بلکہ پیکنگ کرنے کو کہا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ مگر افغان، آپ ایک بار انکل سے تو پوچھ لیں۔ اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کیا تم میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی؟ وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ جا رہی ہوں۔ وہ شکوہ کنان ہوشوں سے گھوٹی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی تھی، جبکہ وہ سر جھٹک کر ارتضیٰ کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ وہ دونوں نیچے آئے تو ناصر صاحب اور زری بیگم ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ ناصر صاحب اس کا بیگ دیکھ متعجب ہوئے۔ السلام علیکم۔ دونوں نے بآواز سلام کیا۔ زری نے ناگواری سے حیات کو دیکھا، جبکہ افغان نے ایک نظر بھی انہیں دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ کہاں جا رہے ہیں اب دونوں؟ وہ اخبار فولڈ کر سائیڈ میں رکھ کر بولے تھے۔ میرے خیال سے آپ کا یہ سوال کرنا بنتا نہیں ہے، وہ تلخ لہجے میں بولا تھا۔ تو مطلب اب تم اس عمر میں اپنے باپ کو اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ وہ سر جھکا گیا، مگر خاموش رہا۔
حیات بیٹا اپنا سامان اٹھائیں اور روم میں جائیں فوراً۔ وہ ذرا سختی سے بولے۔ حیات کہیں نہیں جائے گی، میں فیصلہ کر چکا ہوں، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ جس گھر کے مکینوں کے لیے میری بیوی کا وجود ناقابل برداشت ہو، میں وہاں رہ کر کیا کروں گا؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ زری سر جھٹک گئی۔ وہ کچھ بول کر ناصر صاحب کا غصہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی، جنہیں وہ مشکل بنانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ ہو گئی بکواس، جاؤ بیٹا آپ۔ ابکر نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، وہ بری پھنسی تھی۔ حیات کہیں نہیں جائے گی بابا، بلکہ یہ میرے ساتھ جائے گی۔ اس کا لہجہ بھلا کی سختی لیے ہوئے تھا۔ اچھا تو تم فیصلہ لے چکے، پھر میں کون ہوتا ہوں کچھ بھی کہنے والا؟ وہ ناراض لہجے میں بولے۔ میں بس ہماری زندگیاں پرسکون کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دھیما پڑا تھا۔ جاؤ۔ ایک لفظی جملے پر وہ کتنی ہی دیر خاموش رہا، پھر قدم اٹھایا تھا کہ وہ مزید بولے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا کہ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ میں مر بھی جاؤں تو تم جب بھی پلٹ کر نہیں آؤ گے۔ وہ آج اس کا ضبط آزمانے کے در پر تھی۔ وہ تڑپ کر ٹھہرا تھا۔ بابا اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو۔ وہ وہی چھوٹا سا افغان بن گیا تھا۔ جب جوان بیٹا بوڑھے باپ کو تنہا چھوڑ جائے تو وہ باپ تو خود ہی مر جاتا ہے۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولے تھے۔ بھلے سنی بیگم کی نظر میں میرے وجود کی کوئی ویلیو نہ ہو، مگر حیات میری بیوی ہے جس سے آپ نے زبردستی میرا نکاح کرایا ہے۔ اب جب میں اسے دل سے قبول کر چکا ہوں تو یہ چاہتی ہیں کہ میں اسے چھوڑ دوں؟ اس سے بہتر ہے کہ میں ایک گھر چھوڑ دوں۔ وہ 2 قدم نزدیک گیا تھا۔ تمہاری لڑائی تمہاری ماں سے ہے تو اس سے لڑو نا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو شیرفکن؟ تمہارے باپ میں اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ تمہاری ذات کا کوئی بھی دکھ برداشت کر سکے۔ وہ نڈھال سے رنجیدگی سے بولے تھے۔ میں کچھ دن اپنی بیوی کے ساتھ اکیلے رہنا چاہتا ہوں، اس کی تو اجازت ہے نا مجھے؟ حیات کی عزت اپنی جگہ، مگر وہ اپنے باپ کو بھی دکھ نہیں دے سکتا تھا۔ ضرور جاؤ، بلکہ ایسا کرو میں تمہارے دبئی کے ٹکٹس بک کرا دیتا ہوں، تم لوگ ہنی مون پر چلے جاؤ، حیات بیٹا بھی خوش ہو جائے گی۔ وہ بیچ کی راہ نکال کر بولے تو اس نے کھنپٹیاں سہلائی تھیں۔ ابھی ایسا ممکن نہیں ہے، دراصل میں نے احمد کے خلاف عدالت میں کیس فائل کیا ہے، میں یہیں کچھ دنوں کے لیے اکیلے رہنا چاہتا ہوں، سکون چاہتا ہوں میں۔ بالآخر وہ ضد ہو کر بولا تو پھر ناصر صاحب کو اس کی ذہنی حالت پر ترس آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، مگر یہ تمہارا گھر ہے اور تم بس کچھ دنوں کے لیے جا رہے ہو، یہ بات یاد رکھنا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے جانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ وہ سخت تنبیہن لہجے میں بولے تو وہ نرمی سے مسکرایا اور ان کے گلے لگا تھا۔ آئی لو یو اینڈ تھینک یو فار ایوری تھنگ۔ وہ انہیں سختی سے بھینچتا نم آنکھوں سے مسکرایا تو وہ کندھا تھپتھپا کر رہ گئی۔ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی زنی کو آج شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ اپنا بیٹا گنوا چکی ہیں۔ حیات بیٹا، اس کو آوارہ گردی کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دینا، اور یہ تنگ کرے تو آپ نے فوراً اپنے بابا کو یاد کرنا ہے، اس کا دماغ پھر میں درست کر لوں گا۔ اور تم خیال رکھنا بچی کا، جہاں بھی جانا ہو 8 بجے سے پہلے لازمی گھر پہنچ جانا۔ حیات کو رات میں اکیلے نہیں چھوڑنا، سمجھ گئے؟ حیات کی آنکھیں چلملا گئی تھیں، وہ آخر کس بات پر اپنے رب کا شکر ادا کرتی۔ حکم۔ وہ سر کو خم دیتا اب 2 قدم چلتا زریں کے پاس آیا تھا، جو آنکھوں میں نمی لیے خاموش کھڑی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں، مگر میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے اپنی اصل ماں کو نہیں دیکھا، مگر میرے لیے آپ ہی ہمیشہ سے میری ماں رہی ہیں۔ وہ ان کے پیشانی پر بوسہ دیتا پیچھے ہوا تھا، جو اب اسے ناراض نظروں سے گھور رہی تھی، مگر وہ نگاہیں پھیر کیا۔ ناصر صاحب نے حیات کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر وہ زنی کی جانب بڑی جو بے رخی سے چہرہ پھیر گئی۔ افغان نے لب بھینچی اور وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ چلو حیات۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہاشمی ولا سے نکل آیا تھا۔ ناصر صاحب نے ایک نظر آنسو ضبط کرتی زری پر ڈالی تھی اور پھر تعصب سے نفی میں سر ہلاتے آفس جانے کے لیے ریڈی ہونے چلے گئے تھے۔ ارتضیٰ آپ سر کل سے بے چین تھی، جبکہ وہ جو آج آفس سے چھٹی پر تھا، آج اپنی بھرپور نیند پوری کرنے کے ارادے سے سو رہا تھا۔ خمار زدہ آنکھیں کھول کر آبسہ کو گورا۔ آپ اٹھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ وہ کچھ دیر قبل شیرفگن کی آئی کال کی وجہ سے پریشان تھی، جو اسے نہ جانے کیا باتیں کر رہا تھا۔ کیوں؟ میں نے کون سا کھیتوں میں ہل چلانے جانا ہے؟ وہ ناراض ہوا۔ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ آپ نے بتایا ہی نہیں کہ وہ افغان بھائی کیا کہہ رہے تھے۔ وہ متجسس ہوئی۔ آر یو سیریس؟ تم نے اس ٹرفک کی وجہ سے میری نیند خراب کی ہے؟ ارتضیٰ کو تو پتنگے ہی لگ گئے تھے۔
ایسے تو نہ بولے، مجھے اتنی ٹینشن ہو رہی ہے۔ اور آپ ہیں کہ وہ منہ پسور گئی۔ ارتجا نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ تمہیں کیوں اتنی ٹینشن ہو رہی ہے بھائی؟ اس کی کمر کے گرد گھیرا تنگ کرتا وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ حیات بھابھی کل اتنا رو رہی تھی تو بس اس لیے۔ اسے ایک دم اپنی بے ساختگی کا خیال آیا تھا۔ حیات بھابھی کو سنبھالنے کے لیے اس کا پورے کا پورا فٹ بندہ موجود ہے۔ تم افغان بھائی کی فکر چھوڑ کر اس بندے پر دھیان دو۔ اس نے شرارت سے پوزیشن چینج کی تھی۔ اب وہ نیچے اور وہ اوپر تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو صبح صبح؟ وہ بکھلائی۔ تم نے جو میری نیند برباد کر دی ہے، اب تمہیں پنشمنٹ ملے گی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا مزے سے بولا۔ کوئی نہیں، جلدی سے اٹھیں، دادو بلا رہی ہوں گی آپ کو نیچے۔ اس نے اسے خود پر سے دھکیلنا چاہا۔ یار بہت ہی کوئی ظالم بیوی ہو تم۔ خیر نیچے جا کر ذرا کچن میں ڈنر کا اچھا سا اہتمام کروا لو۔ آج تمہارے شیر افغان بھائی گھر بدر ہونے کی خوشی میں ڈنر یہیں کریں گے۔ وہ خود ہی ایک طرف کو ہوتا نارمل لہجے میں بولا تو آبسہ کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ اوہ ریلی؟ وہ ایکسائٹمنٹ میں اس کی دوسری بات فراموش کر گئی تھی۔ بیگم آپ تو اپنے بھائی کے گھر چھوڑ دینے پر ایسے خوش ہو رہی ہیں جیسے وہ نیا گھر چاند پر جا کر بنانے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتا مزے سے بولا تو آبسہ نے ذرا پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا؟ تو اب وہ پھر کہاں رہیں گے؟ اسے نئی پریشانی لاحق ہوئی۔ ابھی سی سائڈ والے اپنے پینٹ ہاؤس میں رہے گا۔ آپ نے کیا کنگلا سمجھ رکھا ہے؟ شہر میں بہت سے بنگلے ہیں اس کے۔ وہ تیزی سے اس کے گال کو چھوتا مسکرا کر بولتا واش روم میں بند ہو گیا تھا، جو اچانک ہوئی افتاد پر صحیح سے شرما بھی نہیں سکی تھی۔ اور پھر سر جھٹکتی وہ مسکرا کر ارتجا کے کپڑے نکالتی تیزی سے نیچے کی جانب بھاگی تھی تاکہ ان کے ڈنر کے لیے کچھ اچھا سا اہتمام کر سکے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں شیر؟ وہ سڑکوں کو دیکھتی سیٹ پر سر گراتی ذرا اداسی سے بولی تھی۔ گھر؟ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ وہ تو مجھے بھی معلوم ہے، مگر کس کے گھر؟ وہ زد ہوئی۔ اپنے گھر اور کس کے گھر؟ وہ اس کی بات پر دو پل کو حیران ہوا۔ آپ کا اپنا گھر؟ وہ سیٹ پر سر اٹھا کر ہونکوں کی طرح بولی تھی۔ نہیں، ہم سایوں کا۔ وہ طنزیہ بولا۔ اگر ایک گھر سے دوسرے گھر ہی جانا تھا تو فضول میں اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی تو انکل ہی کی پراپرٹی ہوگی۔ وہ اپنی سوچ کے مطابق سر جھٹک بولی تو اپنی آنکھیں چھوٹی کیے اپنی بیوی کو گھور کر دیکھا تھا، جو نہ جانے کیوں اسے اس قدر گیا گزرا سمجھ رہی تھی۔ میڈم، وہ میرا ذاتی پیسوں سے خریدا گیا میری اپنی پراپرٹی ہے، جو فی الحال تمہارے اور میرے لیے بہت ہے، اور اگر ہمارے 2-4 بچے بھی ہو جائیں نا تو بھی ان سب کے الگ الگ رومز موجود ہیں۔ وہ جتاتے لہجے میں بولا تو اس نے آنکھیں گھمائیں۔ اچھا، مگر فی الحال تو مجھے بھوک لگ رہی ہے، آپ نے ناشتہ بھی نہیں کرنے دیا۔ وہ شکوہ کنال لہجے میں بولی تو اسے اپنی لاپرواہی کا احساس ہوا۔ اچھا ہوا تم نے یاد دلا دیا، یہاں پاس ہی میں ایک مارٹ ہے، تم کچن کی ضرورت کی کچھ چیزیں اٹھا لینا ذرا جلدی جلدی، ناشتہ ہم اب گھر جا کر ہی کریں گے۔ حیات نے گھور کر افغان کو دیکھا تھا، جو ناشتہ کرانے کے بجائے کام کرنے کی ترغیبیں لڑا رہا تھا۔ گھور کیا رہی ہو؟ ناشتے کے لیے بھی پیک کروا لوں گا نا کچھ۔ میں کون سا تمہیں وہاں لے جا کر باورچن بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں؟ وہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر خود ہی صفائی لہجے میں بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی۔ ویسے انکل کا آئیڈیا برا نہیں تھا، آپ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ وہ پوری توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ حیات کے شرارتی لہجے پر چونکا۔ کون سا آئیڈیا؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ ہنی مون کا بھائی۔ اب وہ شرارتی نگاہوں سے گھور رہی تھی جس نے آنکھیں گھمائی تھی۔ ہاں جا تو رہے ہیں ہم اپنے فلیٹ پر ہنی مون منانے، وہ بھی شرارت سے بولا تو حیات نے اس کے کندھے پر دھپ لگائی تھی۔ لوگوں کو خوبصورت بیوی مل جائے تو وہ دنوں رات قصیدے پڑھتے نہیں تھکتے، ان کی ہر خواہش ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر بھی پوری کرنے کو تیار ہوتی ہیں، اور ایک آپ ہیں، کیا فائدہ آپ کے اتنے امیر ہونے کا جب آپ مجھے گھمانے بھی نہیں لے جا سکتے؟ وہ لب باہر کو نکالتی شکوہ کنال لہجے میں بولی تھی۔ اصل میں وہ لوگ ہوتے ہیں نا، اور میں شیر افغان ہاشمی ہوں، تو عام لوگوں سا ہونا تو ممکن ہی نہیں۔ وہ فخریہ کالر جھاڑ کر بولا تھا۔ کیوں، آپ چاند سے آئی مخلوق ہیں کیا؟ وہ گھور کر بولی تو لب دانتوں تلے دبا کر مسکرایا۔ اس سے کم بھی نہیں، اب میری عجوبہ بیوی کو ہی دیکھ لو۔ وہ ہنسی ضبط کرتا بظاہر سنجیدگی سے بولا تو وہ شیر افغان بولتی اس کے کندھے پر مارنے لگی تھی، جو دھیرے سے مسکراتا اس کی کلائی تھام گیا تھا، جو اب خود بھی مسکراتی اس کے ہم قدم ہوئی، جو گاڑی ایک سپر جنرل اسٹور کے سامنے روک چکا تھا۔
افغان وہ ابھی کچن میں ساری چیزیں سیٹ کرتی روم میں انٹر ہوئی تھی کہ افغان کو 2 سیٹر صوفے پر پیر پسارے بیٹھا پایا جو لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ وہ مصروف سا بولا۔ اس کی ساری توجہ اسکرین پر مرکوز تھی۔ حیات کو پتنگے لگ گئے تھے۔ میں کہہ رہی تھی کہ کیوں نہ بالکنی سے چھلانگ لگا دوں، تو میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ 25 منزل سے چھلانگ لگانے کے بعد مجھے زیادہ چوٹ تو نہیں لگے گی نا؟ وہ افغان کو گھورتی لفظ چبا کر بولی تھی، جس نے اس کی خاموشی محسوس کر سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اوہ تھینک گاڈ، ورنہ مجھے لگا تھا کہ میں تو مرمرا جاؤں گی۔ شکر ہے کہ اب میں زندہ رہوں گی، ورنہ مجھے لگا تھا مر جاؤں گی۔ مگر میں سوچ رہی ہوں کہ میں اکیلے کیوں چھلانگ لگاؤں، آپ بھی میرے ساتھ چلے نا؟ وہ ایک دم اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑتی ذرا ضدی لہجے میں بولی تو چونکا متوجہ ہوتے افغان کی اب ساری توجہ اس پر گئی۔ کیا ہو گیا، کہاں چلو؟ وہ ذرا بیزار ہوا۔ ارے ابھی آپ ہی نے تو کہا کہ ہم دونوں بالکنی سے چھلانگ لگا لیتے ہیں، تو چلیں اب، وہ معصومیت سے بولی تو افغان نے گھور کر دیکھا تھا۔ یار تنگ نہیں کرو، میں کام کر رہا ہوں۔ وہ اس کی حرکت سمجھ کر اپنا ہاتھ اس کی گریب سے نکال گیا۔ بس ٹھیک ہے پھر، میں بھی جا رہی ہوں سونے، لنچ کا انتظام کر لے خود، میں پاگل ہوں جو خالی کچن میں سر کھپاؤں، وہ غصے سے بولی۔ یار ابھی تو اتنی چیزیں لی ہیں تم نے، اب کیا رہ گیا؟ وہ لیپ ٹاپ لڈ گرا گیا۔ آئل، کوکنگ آئل، سب سے اہم چیزیں۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہوتی جو تاتے لہجے میں بولی۔ تو تم نے لیا کیوں نہیں؟ اب وہ خفا ہوا۔ اتنی جلدی میں مجھے جو یاد رہا میں نے وہ لے لیا۔ وہ سر تک چادر لیتی منہ بسور کر بولی۔ اچھا شام میں چلنا پھر میرے ساتھ، شاپنگ بھی کر لینا۔ سو جاؤ تم، ویسے بھی ڈنر ارتضیٰ کے گھر پر ہے ہمارا۔ وہ مزید بحث کا ارادہ تر کرتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا، جبکہ وہ بڑبڑاتی ہوئی آنکھیں موند گئی، جبکہ وہ اپنا ماتھا مسلتا مسلسل سوچ و بچار میں مگن تھا۔ کل احمد کی عدالت میں پیشی تھی اور اب معاملہ مزید بگڑ گیا تھا۔ وہ دونوں ہی اس وقت عباسی مینشن کے ہال میں موجود تھے۔ کچھ دیر قبل ہی وہ ایک پرتکلف ڈنر سے فری ہوئے تھے۔ دادی اپنے روم میں جا چکی تھی، جبکہ حیات اور آفسہ باتوں میں مصروف تھی۔ ارتضیٰ اور شیر افغان کسی موضوع پر سنجیدگی سے محو گفتگو تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی کیا احمد خاموش رہے گا؟ ارتضیٰ نے ابرو اٹھائے تو پرسوچ انداز میں پوچھا۔ کچھ بھی کر لے مگر اس بار وہ بچ نہیں سکے گا۔ شیر افغان کا لہجہ سفاک تھا۔ دیکھو افغان، دماغ سے کام لو، یوں بیک فٹ پر رہ کر آخر کب تک عدالت میں کیس کی کارروائی چلائی جا سکتی ہے؟ بہتر یہی ہے کہ اب تم سامنے آ جاؤ، اجالا رہی نہیں۔ اب ہمارے پاس واحد ٹھوس ثبوت صرف حیات بھابھی ہی ہیں، باقی سب کا کیا ہے؟ وہ ایک لمحے میں اپنی کال سے پھر جائیں تو میں اور تم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ وہ سمجھانے والے لہجے میں بولا۔ میں حیات کو اس سب میں انوالو کر کے اسے ذہنی اذیت سے دوچار نہیں کر سکتا، اور اگر مجھے یہی سب کرنا ہوتا تو میں پہلے ہی اجالا کو عدالت میں پیش کر چکا ہوتا، انہوں نے قوت سے بولا۔ سوچ لو، احمد کی گرل فرینڈ کے ساتھ اس کے تعلقات دونوں کی باہمی رضامندی کے تحت عمل میں آئے تھے۔ اگر اس نے یہ بات ثابت کر دی تو ہمارا کیس کمزور پڑ سکتا ہے۔ اس نے تصویر کا دوسرا رخ دکھایا تھا۔ یا جو بھی ہو، میں حیات کو اس بحث میں نہیں الجھانا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک بار پھر وہ اس گلٹ میں مبتلا ہو جائے کہ یہ تمام مسئلے اسی کی وجہ سے ہیں۔ غلطی ہو گئی، اب بس بات ختم ہو گئی۔ جتنا برا اس کے ساتھ اور میرے ساتھ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب ضروری تو نہیں کہ بار بار یاد دلا کر خود کو اذیت دی جائے۔ وہ جو پہلے ہی تپا ہوا تھا اب بھنا گیا تھا۔ اوکے ریلیکس، رات بہت ہو گئی ہے، پھر تو ابھی گھر کے لیے نکل، دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔ اس کا کندھا دباتا وہ دھیمے لہجے میں بولا، جس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہا تھا۔ حیات جی؟ وہ دونوں چونکی تھی۔ چلو بس نکلتے ہیں، رات کافی ہو گئی ہے، وہ حیات کو کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جی؟ وہ آفسہ سے گلے ملتی تیزی سے افغان کے پیچھے پڑی تھی، جو آج زیادہ ہی عزلت میں تھا۔ ارتضیٰ کی پرسوچ نظروں سے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کندھے پر پڑا دوپٹہ درست کرتی وہ ارتضیٰ کے نزدیک آئی۔ کچھ نہیں، دادو سو گئی کیا؟ وہ پرسوچ دکھائی دے رہا تھا۔ جی سب خیریت ہے نا؟ وہ اسے سنجیدہ دیکھ متعجب ہوئی۔ سب خیریت ہی ہے، مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا روم میں جانے کی غرض سے سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ کیا بتانا تھا؟ وہ اس کے ساتھ ہی قدم اٹھا رہی تھی۔ میں نے تمہاری نانو کے گھر لیگل نوٹس بھیجا ہے۔
उसने इत्मीनान से बम फोड़ा। नोटिस वही छंबे से देने के ऐन वक्त में ठहरी। तुम्हारे बाबा की जायदाद का, जिस पर तुम्हारा हक है। उसके इत्मीनान में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आया था। इर्तिज़ा वो लम्हे के लिए अजीब सी कश्मकश में गिर गई थी। तुम्हें कोई एतराज़ है क्या? उसे रुख अपनी जानिब मोड़कर नरमी से पूछा। नहीं, मगर अदील मामू कभी हम मेरा हक वापस नहीं देंगे। वो मायूस थी। तो ये सब संभालने के लिए मैं हूँ ना, तुम क्यों परेशान होती हो? वो अपना मान बख्श रहा था। अगर उन्होंने आपको कोई नुकसान पहुँचाया तो? वो अपने नन्हालियों की शातराना फितरत से बखूबी वाकिफ़ थी। लहजे में खौफ बोल रहा था। तुम्हें मुझ पर यकीन है? वो उसकी खौफज़दा आंखों में अपनी मोहब्बत से लबरेज आंखें काटता नरमी से बोला। अगर यकीन ना होता तो मैं इस वक्त यहाँ ना होती। वो रंधी हुई आवाज़ में बोलती उसके सीने से आ लगी थी। तो बस फिर मुतमईन रहो, तुमने कुछ गलत नहीं किया था। उसकी कमर से हिलाता दिलासा दे रहा था। आपको मुझ पर यकीन है ना? वो न जाने किस ख्याल के तहत बोली। कोई शक है? गंभीर लहजे में उसे पुरस्कून कर गया था। बिल्कुल नहीं। वो आहिस्ता से मुस्कुराई तो उसने इस्तेहकाक से माथे पर अपने लब रखे थे, जो सुकून से आंखें मूंद गई। सुबह सादिक से तुलू होता सूरज खुद में बहुत से इम्तिहान लेकर तुलू हुआ था। शेर अफगन हाशमी रूम विंडो की जानिब रुख किए, कान में एयरपॉड लगाए, लबों पर मुट्ठी जमाए बैठा गैर मरई नुक्ते को घूर रहा था। हयात कमरे में दाखिल होती उसके सामने आकर बैठी, मगर उसकी नज़रों के जाविये में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो हैरान हुई। अफगन, उसकी पुकार भी रायगा गई। अफगन, क्या हुआ? उसे शाना पकड़कर बाकायदा झंझोड़ डाला था। वो जो अदालत में होती कार्रवाई बगौर सुन रहा था, हड़बड़ा उठा। अफगन, वो उसके लफ्ज़ लबों में ही अधूरे रह गए। जब वो लम्हे में नज़दीक आता उसके लबों पर अपनी शहादत की उंगली जमाता भुंचका कर गया। उसने आईब्रो उठाकर परेशानी से पूछा तो वो आंखों में बेपनाह सर्दी लिए उसे खामोश रहने की तलकीन कर रहा था। चंद लम्हे यूं ही अजीब सी पोजीशन में गुजर गए। हयात पहले बेचारगी से और फिर गुस्से से घूरकर पीछे को होती। वो मुश्किल से सोफे से उठ खड़ी हुई थी और दूर खड़े होकर उसे कहना तो निगाहों से घूरा, जो अब इत्मीनान से पीछे होता बज़ाहिर उस पर नजरें मरकूज किए बैठा था, मगर समातें दूसरी जानिब मरकूज थी। पागल हो गए हैं लग रहा है। वो धीमी सी आवाज़ में बड़बड़ाती कपड़े तब्दील करने के इरादे से ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई थी और चंद लम्हों बाद उसने माने खजी से मुस्कुराकर कानों से एयरपोर्ट निकाल लिए थे। इस बार मैं तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाकर ही दम लूँगा अहमद सुल्तान। वो आंखें मूंदे बैठा शदीद नफरत से बुड़बड़ाया था। अभी वो मुश्किल 10 मिनट ही गुजरे थे। हयात उसे खामोश आंखें बंद किए बैठा देख रूम से ही निकल गई थी कि चंद लम्हों बाद उसके नंबर पर किसी अननोन नंबर से एक पैगाम जगमगाया था। शेर अफगन हाशमी, बी रेडी फॉर अ सरप्राइज टुनाइट। सरप्राइज? मुताज्जिब सा सर वापस गिरा गया था। देख रही हैं अम्मा जान, उस नागिन सिर्फ लड़की की हरकत किस कदर पर निकल आए हैं उस नमक हराम के। अदील साहब हाथ में लीगल नोटिस के कागजात लिए बैठे नफरत से फंकारे थे। ये मामला इतना आसान नहीं है अदील, तुम नहीं जानते। मैंने देखा है उस लड़के को, वो हमारी सोच से ज़्यादा चालाक और दूर अंदेश है। बेहतर है कि आपसे कबाब की जितनी प्रॉपर्टी के कागजात हैं वो सब उसके हवाले कर दो और उसका मुंह बंद कर दो। अगर बात वाकई अदालत तक गई तो सारे पुराने कट्टे चुट्टे खुल जाएंगे और हमें शर्मीन के हिस्से से भी हाथ धोना पड़ेगा। जानते हो ना, शर्मीन इस जायदाद की 50% की मालिक थी और बाद उसके अब ये सब उसकी बेटी का है। उनके लहजे की मकारी याद है। आपकी बात बजा है, लेकिन मैं उस कल के लड़के के सामने घुटने नहीं टेक सकता। वो शदीद दुरुस्तगी से बोले, चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती थी। तभी तुमने क्या सोचा है? फिर दोस्त बेगम ने नज़रें घुमाई जो ज़मीन को घूर रही थी। मैं हमेशा की तरह वो वजह ही ख़त्म कर दूंगा जो हमारे रास्ते की रुकावट बनेगी। अदील साहब की ज़ुबानी बात ने उन्हें खौफजदा किया था। जोश से नहीं, होश से काम लो। पहले हमारे रास्ते की रुकावट कोई नहीं था, मगर अब ऐसा नहीं है। ज़माना बदल गया है, अब हालात मुख्तलिफ हैं। उन्होंने मामले की नज़ाकत से आगाही दी थी। आप खामोश रहें अम्मा जान, मैं देख लूँगा। वो गुस्से में तेज़ लहजे में बोलते वहाँ से निकलते चले गए थे, जबकि वो माजी में खोती अपनी ज़्यादतियाँ याद करती खामोश रह गई। दिल में वैसे ही बीना का गम बढ़ गया था। उनका बेटा तो जैसे बेटी को भूल ही गया था।
رات کا وقت تھا، حیات مگن سے ڈنر ریڈی کرنے میں مصروف تھی، جبھی عقب سے آتے افغان نے اسے اپنے حساب میں قید کیا تھا۔ وہ چونکی مگر شناسا لمس پر وہ دھیرے سے گردن اٹھاتی مسکرائی۔ آج تو آج مینیو میں کیا ہے محترمہ؟ وہ کندھے پر تھوڑی ٹکائے شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ بہت مشکلوں کے بعد تیار ہونے والا یخنی پلاؤ۔ وہ چولہے کی آنچ دھیمی کرتی ہے، وہ خوشبوئیں اڑاتے پلاؤ پر بھنی پیاز ڈال رہی تھی۔ افغان نے چاولوں کا حلوہ دیکھ وہ مشکل کہا ضبط کیا تھا۔ خوشبو تو بہت لذیذ آ رہی ہے، مگر یہ واقعی پلاؤ ہی ہے نا؟ وہ شرارت سے باز آیا۔ ظاہر سی بات ہے، کیوں آپ کو کچھ اور لگ رہا ہے؟ وہ خفا سی فوری حساس سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے تو یخنی پلاؤ ہی لگ رہا ہے۔ کیوں، تمہیں اپنی کوکنگ ایکسپرٹیز پر کوئی شک ہے کیا؟ اس کے جوڑے سے پن نکالتا وہ بالوں کی آبشار کھول گیا تھا۔ افغان، وہ اس کے بالوں میں الجھتے ہاتھ ہوا میں ہی تھام گیا۔ اب کیا ہے، تیار ہو تو گیا کھانا۔ وہ واپس اسے اپنے حساب میں لیتا گردن کے خم کو دھیرے سے چھوتا دور ہوا۔ جس نے گردن ترچھی کیے خفا سی نگاہ ڈالی تھی۔ یہ فضول حرکتوں کے لیے کچن ہی نظر آتا ہے کیا؟ وہ اس اپارٹمنٹ میں اس کی ہر وقت کی بے باکیوں سے تنگ آ گئی تھی۔ تم کہو تو روم میں چلتے ہیں، وہ شرارتی لہجے میں مزید بولا۔ ویری فنی، صبح تو آپ پر جن چڑھ گیا تھا اور اشارے سے ہی روم سے باہر نکال دیا۔ مطلب بات کرنے میں بھی تکلیف پیش آ رہی تھی جناب کو؟ اسے ابھی بھی صبح والا رویہ بھولا نہیں تھا۔ مجھ پر جن نہیں آئے تھے میڈم، آپ کا دماغ خراب ہے، میں نے خاموش بیٹھنے کا کہا تھا۔ روم سے باہر تم اپنی مرضی سے گئی تھی، اس نے جتانا ضروری سمجھا تھا۔ ویری فنی، اب چھوڑے، مجھے بھوک نہیں لگ رہی، کھانا نہیں کھانا کیا؟ وہ اسے یوں ہی قید کیے کھڑا تھا جبھی وہ اس کے اظہار میں پلٹی تھی۔ بھوک تو واقعی بہت شدت اختیار کر چکی ہے۔ تم نے 2 دن سے مجھے بھوکا رکھا ہوا ہے۔ میرے اماں ابا نے مجھے کبھی بھوکا نہیں سونے دیا، اور تم تو پوچھتی ہی نہیں۔ حیات اس الزام پر تڑپ کر رہ گئی۔ کیا میں نے بھوکا رکھا ہے؟ اپنی جانب انگلی کا رخ کرتی وہ حیرت سے بولی۔ تو اور یہاں کوئی نظر آ رہا ہے جو مجھ پر ایسا ظلم کر سکے؟ اس نے لب دبا کر مسکراہٹ ضبط کی۔ اچھا کوئی بات نہیں، ابھی تو کھانا تیار ہے، مگر ابھی صبح بھی تو ہونی ہے، اور پھر دوپہر۔ اب آپ کھانا خود ہی بنا کر کھائیے گا، کیونکہ میں تو نہیں بنانے والی۔ وہ لمحوں میں بھدک گئی تھی۔ کیوں بھائی، میں تمہیں اپنے ساتھ کس خوشی میں لایا ہوں؟ وہ ذرا رعب سے بولا تو حیات نے خشمگین نظروں سے گھورا۔ بس بہت ہو گئی ہیرو گیری، اب اپنے اصل گیٹ اپ میں واپس آ جائیں یا پھر میں ملاؤں کال ناصر صاحب کو؟ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولی تھی۔ اوہ اچھا، میری بلی مجھے ہی میاؤں۔ وہ اس کی چالاکیوں پر اشش کر اٹھا تھا جس نے تنزیہ سے جھڑکا۔ سوچ لیں، میں سچ میں انکل سے آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ اس کی دھمکی پر افغان نے وہ مشکل کہہ کر ضبط کیا تھا۔ نہ تو میں کون سا ڈرتا ہوں تمہارے انکل سے، وہ بھی فون پہ تھا۔ اور ریلی؟ اس نے آئیبرو اٹھائے تبھی وہ تیزی سے جھک کر اس کے ناک چھوتا بکھلانے پر مجبور کر گیا۔ اینی ڈاؤٹ بیبی؟ وہ پرشوق نظروں میں اس کا گلابی بڑھتا چہرہ نظروں میں سماتا مزے سے بولا۔ تو خوف زدہ سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جب میں یہاں ہوں تو ارد گرد میں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ اب مزید پیش قدمی کرتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ بس حیات کا کانفیڈنس یہیں تک کا تھا افغان، وہ مزید بہک رہا تھا جبکہ وہ اس کے مضبوط حصار میں پھڑپڑا بھی نہیں سکی تھی۔ افغان، مجھے کھانا لگانا ہے، وہ حیات سے بوجھل آواز میں بولتی شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ ایک گہری سانس فضا کے سپرد کرتا ذرا فاصلے پر ہوا۔ تو لگاؤ، نہ جانم کس نے منع کیا ہے؟ دھیرے سے اس کا کندھاری انار کی مانند سرخ پڑتا چہرہ لبوں سے چھوتا کچن سے باہر نکل گیا تھا، اور حیات کتنی ہی دیر اپنا بگڑا تنفس سنبھالتی رہ گئی تھی۔